بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم۔ عزیز طلباء و طالبات اور میری نوجوان نسل، اللہ رب العالمین کا کلام پاک رمضان المبارک اور پاکستان، یہ آج کا موضوع ہے۔ اس معاملے میں انسانیت کے لیے جو سب سے بڑا قانون ہے وہ اللہ پاک نے اپنا کلام انسانوں کے لیے جو ہے وہ اتارا، اور یہ کلام اللہ اترا رمضان المبارک میں، اور رمضان المبارک وہ مہینہ ہے جس کی برکات سے اللہ رب العالمین انسانوں کے گناہوں کو معاف کرتا ہے۔ اور پھر رمضان المبارک میں ہی اللہ رب العالمین نے ہم پر جو رحمت عظیم نازل فرمائی وہ پاکستان کا قیام ہے۔ آپ دیکھیں کہ انسانیت کی فلاح کے لیے اللہ نے اپنا کلام اتارا، اور انسانوں کی مغفرت عظیم کے لیے اللہ پاک نے رمضان المبارک بنایا، اور پھر دنیا کے اندر اپنے محبوب، اپنے پیارے رسول آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے مدینہ المنورہ کے قیام کے بعد بر صغیر و ہند میں ایک ایسا ٹکڑا مخصوص کر دیا اللہ رب العالمین نے، جس کو پاکستان کی شکل میں رمضان المبارک میں ہی اس کا قیام فرمایا۔ اب یہ تینوں چیزیں آپ دیکھتے آئیں کہ آج ہم لوگ ان تینوں چیزوں سے محروم ہوئے کھڑے ہیں۔ ہم نے کلام اللہ کو، اللہ پاک کی پاک کتاب کو صرف گھر میں ایک ریشمی کپڑے کے اندر لپیٹ کر اس کو ایک سجاوٹ کی طرح رکھا ہوا ہے، اور رمضان المبارک میں ہم لوگ بجائے اس کے کہ اپنی مغفرت کرا لیں، الٹا سب سے زیادہ جو منافع خوری ہوتی ہے، سب سے زیادہ جو لوگوں کی جیبوں سے پیسے نکالا جا رہا ہوتا ہے اور لوگوں کو ذخیرہ اندوزی کر کے مہنگائی سے دوچار کیا جا رہا ہوتا ہے، وہ ہم رمضان المبارک میں کرتے ہیں۔ اور پاکستان جس کا قیام ہی نفاذ اسلام کے لیے تھا، آپ دیکھ لیں کہ قائد اعظم کی ہر تقریر میں نفاذ اسلام، پاکستان، قرآن ہمارا دین، اسلام ہماری ریاست، ہماری ریاست کا قانون، قرآن، یہ ساری کی ساری باتیں جو ہیں قیام پاکستان کے مقصد کو جو بنایا گیا وہ نفاذ اسلام کے لیے کیا گیا۔ لیکن افسوس ہوتا ہے کہ آج پاکستان کے دشمن عناصر لوگوں کے ذہنوں سے یہ خیال ہی ختم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ قیام پاکستان کا مقصد نفاذ اسلام تھا۔ ذرا سوچیں کہ ہندوستان کے ہوتے ہوئے انگریز چلا گیا تھا، پھر لوگوں نے کیوں وہاں سے ہجرت کی اس پاک وطن کی طرف آنے کے لیے؟ لوگوں نے لاکھوں کی تعداد میں قربانیاں دی، بڑی بڑی اپنی جاگیریں چھوڑی،
بڑے بڑے نقصان اٹھائے، پھر وہ کیوں اس طرف آئے تھے؟ صرف اور صرف آنے کا مقصد یہی تھا کہ اس ملک کا، اس کا مقصد قیام جو تھا وہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پر تھا۔ آپ اندازہ لگائیں، جسٹ ایسے ہے کہ آپ کو اپنے شہر کے اندر ہر چیز کی سہولت موجود ہے، پھر آپ کیوں جائیں گے دوسرے شہر میں؟ کیوں آپ ہجرت کریں گے؟ یہ جو ہجرت ہوئی تھی یہ حقیقتاً دین کے لیے ہجرت تھی، کہ ہندوستان سے پاکستان کی طرف آنا ایک آزاد اسلامی مملکت کے قیام کے طور پر یہ ہجرت ہوئی تھی۔ افسوس ہوتا ہے ان لوگوں پر جو کہتے ہیں کہ قیام پاکستان جو ہے وہ اس نعرے پہ نہیں ہوا تھا۔ آج بچہ بچہ سے پوچھیں، اپنے اکابرین سے پوچھیں، یا قائد اعظم کی 1936 سے لے کر 1938 سے لے کر 1948 تک کی تقریریں سنیں، جس میں ہر تقریر میں انہوں نے قرآن کا ذکر کیا ہے، انہوں نے آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا ذکر کیا ہے، انہوں نے اسلامی اسٹیٹ کا ذکر کیا ہے۔ یہ موقع ہے کہ آپ دیکھیں کہ 11 مہینے اگر اللہ رب العالمین کی عبادت اور بندگی کی طرف ہم نہیں آتے تو اللہ رب العالمین سال میں ایک موقع فراہم کر دیتا ہے کہ ہم اس مہینے کے اندر آ کر اللہ کے آگے جھک جائیں۔ صوم باز رہنا کو کہتے ہیں، یعنی ہم اپنی نفسانی خواہشات سے باز آ جائیں، ہم صبح صادق سے لے کر غروب آفتاب تک کھانے پینے سے باز آ جائیں، ہم ہر طرح کی غلط حرکات سے باز آ جائیں۔ یہ ایک بہت بڑی پرہیزگاری اور تقوی کی نشانی ہے، جیسے اللہ رب العالمین کا فرمان مبارک ہے، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ یہ دیکھیں کہ تمام عبادات میں سے جو سب سے زیادہ تقوی آتا ہے وہ روزہ کی بدولت آتا ہے۔ اس لیے اللہ نے کہا الصوم لی وانا اجزی، کہ روزہ میرے لیے ہے اور میں ہی اس کی جزا دوں گا، کیونکہ ہر چیز کے ہوتے ہوئے آپ کھانے پینے سے باز آ جائیں، ہر طرح کی خواہشات ہوتے ہوئے آپ شہوانی خواہشات سے رک جائیں۔ اسی میں انسان کی عظمت ہوتی ہے اور اسی سے خلیفۃ اللہ ظاہر ہو رہا ہوتا ہے، اور اسی پہ حمد و ثنا بلند ہوتی ہے کہ ہر چیز کے ہوتے ہوئے اللہ کے خوف سے، اللہ کے حکم سے اپنی اللہ کی عبادت کو قائم رکھنا۔ اور اللہ سبحانہ و تعالی نے کیا شان کی کہ دن کے وقت روزہ کی عبادت کو مقرر کر دیا اور رات کے وقت قرآن کی تراویح کو مقرر کر دیا، کہ کلام اللہ تعالیٰ کے ساتھ باتیں کرنے کا معاملہ ہے، کہ جب آپ غمگین ہوں، جب آپ پریشان ہوں، آپ اللہ کا کلام اٹھائیں، آپ اللہ سے باتیں کرنے لگ جائیں۔ شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کی برکتیں ہیں، یہ رمضان کی برکات ہے کہ اس میں ہی اللہ رب العالمین نے اپنا کلام اتارا، اور ہمارے لیے سب سے زیادہ جو بہترین قسم کی بات ہے وہ یہ ہے کہ روزہ سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہے، جہاں یہ بنیادی ارکان میں فرض کی حیثیت رکھتا ہے، وہاں یہ ایک سنت کی بھی حیثیت رکھ رہا ہوتا ہے، کہ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب نبوت کا اظہار سے پہلے آپ غار حرا میں شعبان کے موقع میں کے منتھ میں وہاں پر قیام پذیر ہوتے تھے، اور آپ پورا شعبان غار حرا کے اندر جو ہے وہ روزے رکھتے تھے اور اپنے آپ کو بھوکا اور پیاسا رکھتے تھے۔ اللہ نے آپ کی اس سنت کو فرض کی ادائیگی کرتے ہوئے تمام عالم کے انسانوں پر
روزے کو فرض کر دیا اور کلام اللہ کی برکات اسی مہینے میں عطا کر دی. ہمارے لیے نوجوانوں، پاکستانیوں، ہمارے لیے یہ سب سے بڑی نعمت جو ہے، یہ سب سے بڑی برکت جو ہے وہ پاکستان کا قیام ہے. ہمیں قرآن، رمضان اور پاکستان کو ایک ہی نگاہ سے دیکھتے ہوئے عملی طور پر کلام اللہ کے داعی بن جائیں. رمضان المبارک میں ایسی عبادت کریں کہ پھر اسی عبادت کو ہی اپنی ساری زندگی کا محور بنا لیں اور پاکستان میں قیام نفاذ اسلام کر دیں. پھر اللہ بھی خوش ہو جائے گا، ہماری نسلیں بھی سنور جائیں گی اور ہماری آخرت میں نجات بھی ہو جائے گی. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا مولانا محمد وبارک وسلم.